بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے۔ امید ہے کہ ہم نے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر اور سحری اور افطاری کی دعائیں کر کے اللہ کو منایا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اور کمی کوتاہی انسان کے اندر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اپنے آپ کو حرام سے بچایا، عید کے دن ان سب کی بخشش کا اعلان ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب مسلمان عیدگاہ میں آتے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان عیدگاہ میں آنے والے سارے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہو گیا، اور اب تک جتنی تم سے کوتاہیاں ہوئیں ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، آج کے اس اجتماع میں مجھ سے جو دعا کرو گے قبول کروں گا، جو مانگو گے عطا کروں گا، دنیا مانگو گے تو بھی دوں گا، لیکن اگر دنیا تمہاری مصلحت کے خلاف ہوئی تو پھر نہیں دوں گا، البتہ آخرت کا جتنا سوال کرو گے وہ سب کا سب عطا کر دوں گا۔ تو امید یہی ہے کہ جتنا مجمع سامنے ہے یہ سب بخشا بخشایا ہے، ان سب کی بخشش کا عید کے دن اعلان ہوا ہے، لیکن انسان چونکہ بھلکڑ ہے، جلدی بھول جاتا ہے، اس لیے رمضان میں کچھ ہوتا ہے، رمضان کے بعد کچھ ہوتا ہے، رمضان میں اس کے جذبات کچھ ہوتے ہیں، رمضان جاتے ہی، شوال کا چاند نظر آتے ہی یہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اپنی جائز بیویوں سے دور رکھا۔ یہ ایک مشق تھی، ایک پریکٹس تھی، ایک ٹریننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ جائز کھانا، جائز پینا، جائز بیوی کے پاس جانا، اس سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ ایک مہینے تک جائز چیز سے دور رہیں تاکہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد کم از کم حرام سے تو دور رہیں۔ جائز چھڑوایا گیا تاکہ حرام چھوڑنے کی استعداد پیدا ہو، حرام چھوڑنے کی مشق ہو جائے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ رمضان کے 30 روزے اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھوائے، اور جائز چیزوں کو بھی
اللہ نے ممنوع قرار دے دیا۔ گرمی کا موسم تھا، روزے رکھنا آسان کام نہیں تھا، اللہ نے ہمیں روزے رکھوائے، کھانا چھڑوایا، پینا چھڑوایا، بیوی سے دور رکھا، گناہوں سے دور رکھا۔ آیا جس مقصد کے لیے رمضان کے مہینے کو بھیجا گیا اور رمضان کے روزے ہمیں رکھوائے گئے، وہ مقصد ہمیں حاصل بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے تھے لعلکم تتقون۔ میرے بندوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مہینے تم جائز کھانا، جائز پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ میری وجہ سے چھوڑ دو، تاکہ تم رمضان جب چلا جائے تو بھی تم تقوی والی زندگی اور پاک دامنی والی زندگی گزار سکو۔ تو اگر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد کسی نے حرام نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، حرام پینا نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑی، بد نظری نہیں چھوڑی، اوروں کی عورتوں کو تکنا نہ چھوڑا اور عورتوں نے مردوں کو تکنا نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی اور گانے سننا نہ چھوڑا اور دوسری حرام کاریاں نہیں چھوڑیں، تو بے شک انہوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، ان کے پچھلے گناہ معاف بھی ہو گئے، لیکن رمضان کے روزے فرض کیے جانے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ سارا سال پڑھتا ہے، سارا سال اسٹڈی کرتا ہے، کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، اور پھر جب امتحان کا وقت آیا تو پرچہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، سوال کا جواب ہی نہیں آ رہا۔ تو سارا سال حاضریاں بھی لگیں، سارا سال ٹیوشن بھی پڑھی ہے، سارا سال ٹیوشن کے خرچے بھی اٹھائے ہیں، کتابیں بھی خریدیں، کاپیاں بھی خریدیں، اور گاڑی کے پیٹرول کا خرچہ بھی اٹھایا، لیکن جب امتحان گاہ میں آیا تو کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا سال جو خرچہ ہوا، سارا سال جو محنت ہوئی، وہ تو کسی کام کی نہ ہوئی۔ رمضان روزے رکھوا کر، تراویح پڑھوا کر، جائز چیزیں چھڑوا کر ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حرام نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے نا تو برائی کو چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ بھئی میں نے جائز بھی تو چھوڑا تھا نا، جائز بھی تو چھوڑ دیا تھا، تو اب چلو جائز نہ صحیح حرام تو چھوڑ دوں، ناجائز تو چھوڑ دوں۔ جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن باتوں سے آخرت خراب ہوتی ہے، جن باتوں سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، کم از کم ان کو تو چھوڑ دوں۔ تو پہلی آج کی درخواست یہ ہے کہ رمضان نے ہمیں جو سبق پڑھایا اس کو ہم بھولیں نہیں، یعنی کہ عید آ گئی، عید کی خوشیوں میں ایسے مست ہوئے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ رمضان نے ہمیں کیا سبق پڑھایا تھا، رمضان میں ہمیں کیوں بھوکا رکھا گیا تھا، رمضان میں ہمیں کیوں پیاسا رکھا گیا تھا، رمضان میں ہمیں اپنی بیوی سے کیوں دور رکھا گیا تھا۔ ایسے نہ ہو کہ عید کی خوشیاں اور پھر رمضان کے بعد شوال کے آنے کی وجہ سے ہم دنیا کے کاموں میں ایسے مگن ہو جائیں اور ایسے دنیا کے کاموں میں مست ہو جائیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے۔ بڑا مشکل مہینہ گزارا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، کتنی قربانی کی ہے، تو بھائیو اس کا کچھ تو نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم رمضان کے پڑھائے ہوئے سبق کو یاد رکھیں۔ رمضان میں کھانا چھوڑ دیا تھا نا جائز، تو بس اب 11 مہینے حرام کے قریب نہیں جانا۔ رمضان میں جائز پانی اور شربت چھوڑ دیا تھا نا، کم از کم 11 مہینے حرام مشروبات سے ہمیں بچنا ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں ہم نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے جائز بیوی کو بھی اس کے بھی قریب نہ ہوئے، تو کم از کم یہ 11 مہینے تو یہ عزم کریں کہ اب ہمیں حرام کاری سے بچنا ہے، فحاشی سے بچنا ہے، عریانی سے بچنا ہے۔ اگر یہ 11 مہینے ہمارے ایسے گزر گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی قربانی قبول ہو گئی۔
ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو لوگ حج کرتے ہیں بڑا مشکل عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے حج کرنا، آج اتنی یعنی سائنس ترقی کر گئی ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی حج کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، آج بھی حج مشکل ہے۔ تو اس زمانے میں جب گدھوں کا زمانہ، گھوڑوں کا زمانہ، نہ پنکھے، نہ ایئر کنڈیشن، نہ فرش بنے ہوتے تھے، نہ یہ ماربل لگے ہوتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں حج کرنا۔ تو حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو لوگ حج کرتے ہیں پتہ کیسے چلے کہ حج قبول بھی ہوا کہ قبول نہیں ہوا؟ تو فرمانے لگے اگر حج کے بعد کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے نا، کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، سمجھ جاؤ کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ اور جس نے حج بھی کیا، طواف بھی کیا، سعی بھی کی، عرفات میں وقوف بھی کیا، مزدلفہ میں رات بھی ٹھہرا، منی میں جا کے کئی دن بھی گزارے، جانور بھی ذبح کیا، اور اتنی تکلیفوں کے یہ ایام گزارے، لیکن حج کے بعد ویسے کا ویسا، وہی حرام کاری، وہی بدماشی، وہی عیاشی، وہی نمازوں سے دوری، وہی مسجدوں سے دوری، وہی حیا سے دوری، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا۔ تو سارا مہینہ محنت کی ہے، اس کا رزلٹ آنا چاہیے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور عام طور سے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد، رمضان کا مہینہ اعمال کے ساتھ گزارنے والے بھی رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کیوں مجھ سے حلال چھڑوایا گیا، کیوں مجھے بیوی سے دور رکھا گیا، کیوں مجھ سے کھانا چھڑوایا گیا، کیوں مجھ سے پانی چھڑوایا گیا، اور پھر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ اس لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ رمضان نے ہمیں کیا سبق پڑھایا تھا، لعلکم تتقون، متقی بنانا ہے تمہیں، اس لیے پیاس برداشت کروا رہا ہوں، بھوک برداشت کروا رہا ہوں، بیوی سے تمہیں دور رکھے ہوئے ہوں، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ رمضان کے بعد اب 11 مہینے اللہ کو متقی بن کے دکھائیں گے کہ اللہ جس کام کے لیے تو نے روزے رکھوائے تھے نا میں وہ کر رہا ہوں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے اس ماں باپ کو جو سارا سال بچے کو پڑھائیں پھر امتحان میں فیل ہو جائے، دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اینٹی ٹیسٹ کے لیے بچہ تیاریاں کرتا ہے، لڑکا تیاریاں کرتا ہے اینٹی ٹیسٹ کے لیے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تیاری کرتا ہے، تیاری کر رہا ہے، کسی پڑھے لکھے آدمی کو پیسے بھی دے دیے، اس سے تیاری بھی کروا لی، اور جب تیاری کر کے جب اینٹی ٹیسٹ دینے گیا تو فیل ہو گیا، تو ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا خرچہ بھی ہوا، سال بھی گزر گیا اور بچہ زیرو کا زیرو۔ تو اللہ نے ہمیں بھوک برداشت کروائی، پیاس برداشت کروائی، بیوی سے دور رکھا، اور اگر 1 مہینہ اتنی بڑی قربانیاں اللہ نے ہم سے کروائیں اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ ہمیں انہی حرام کاریوں میں مبتلا دیکھے گا تو اللہ کو بھی تو دکھ ہوگا نا، کہ جس مقصد کے لیے اتنا کچھ کیا حاصل تو کچھ نہیں ہوا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اس لیے جس طرح رمضان میں اذان سنتے ہی مسجد کو دل کھنچتا تھا، رمضان کے بعد بھی کھنچنا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم تہجد میں اڑ جاتے تھے، تہجد میں سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، جیسے ہم رمضان میں تہجد کے وقت میں اڑ جاتے تھے، رمضان کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ جیسے رمضان میں جو کوئی ٹائم ملا فوراً قرآن کھول کے بیٹھ گئے، جو ٹائم ملا فوراً قرآن کھول کے بیٹھ گئے، جو سارا سال قرآن نہیں اٹھاتے ان کو بھی دیکھا گیا کہ جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن سے دل لگایا اور قرآن کی بھرپور تلاوت کی،
ہم اس کی نیت کریں کہ رمضان کے بعد بھی 11 مہینے اللہ کو تلاوت کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تیرے سے 1 مہینے کی یاری نہیں تھی، تیرے سے ہمیشہ کی یاری ہے۔ تیرے قرآن سے یاری 1 مہینے کی نہیں تھی، پورے سال کی یاری ہے۔ اور تیرے محتاج صرف رمضان کے مہینے میں ہی تھے، ہم رمضان کے بعد بھی تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے روئیں گے، اس لیے کہ ہم تو تیرے ہر پل محتاج ہیں۔ رمضان سے 2-3 دن پہلے لاڑکانہ جانا ہوا، وہاں عورتوں میں بیان ہوا مستورات میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مستورات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کوشش کریں روزانہ قرآن پاک کا 1 ختم پابندی سے کریں، روزانہ 1 ختم، 30 پارے روزانہ، 30 پارے روزانہ۔ انسان اگر ہمت کرے تو سب ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا آپ روزانہ 1 ختم کریں، پھر اپنے مردوں کے ذریعے سے مجھے خبر بھی کریں کہ آپ نے روزانہ ختم کیا کہ نہیں کیا۔ تو ہم اعتکاف میں تھے، تو وہاں مجھے ایک مرد نے آ کے بتایا کہ ہمارے گھر والوں نے اللہ کا شکر ہے 15 روزے مسلسل روزانہ 1 ختم کیا، 15 روزوں تک۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے ایام شروع ہو گئے، تو وہ جو تسلسل چل رہا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ 15 روزے تک روزانہ 1 ختم، روزانہ 1 ختم، روزانہ قرآن پاک کا 1 ختم۔ جیسے رمضان میں قرآن سے عشق کیا تھا، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ جیسے رمضان میں تسبیحات میں ہوتی تھی، رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم جھگڑے سے بچتے تھے، رمضان کے بعد بھی بچیں گے۔ جیسے رمضان میں ہم غیبت سے بچے، رمضان کے بعد بھی بچیں گے۔ جیسے رمضان میں ہم حرام کاریوں سے دور رہے، فیس بک سے دور رہے، اور فلموں سے دور رہے، ڈراموں سے دور رہے، میوزک سے دور رہے، گانوں سے دور رہے، 11 مہینے ان ساری بدماشیوں سے دور رہ کر اللہ کو دکھائیں، اے اللہ جو چیز تیری وجہ سے چھوڑی تھی اب اسے دوبارہ اختیار نہیں کرنا، تیری وجہ سے چھوڑ دی تھی نا، بس اب اختیار نہیں کرنا اس کو۔ ہمارے نبی جب مکہ فتح ہوا 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ پہلے مکے میں کفار کا تسلط تھا، جب ہمارے نبی 10,000 کا لشکر لے کر آئے تو اکثر تو مسلمان ہو گئے، کچھ گنے چنے وہ بھاگ گئے، مکہ ہمارے نبی کے قبضے میں آ گیا۔ اب مکے میں جب آپ موجود تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو مکے میں پھرتے بھی تھے، جاتے بھی تھے آگے پیچھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ معظمہ کے قیام کے دوران اپنے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ گھر جس کو اللہ کی وجہ سے چھوڑا تھا اس کے پاس سے گزرے، جب گزرنے لگے تو ایک دم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کسی نے کہا عبداللہ اپنے گھر کو دیکھ نہیں رہے، اپنے چہرے کو پھیر لیا، کہ جس کو اللہ کے لیے چھوڑا اسے دوبارہ کیوں دیکھوں۔ رمضان میں اللہ کی وجہ سے غیبت چھوڑی تھی، تو بس جس چیز کو اللہ کی وجہ سے چھوڑا اب اسے دوبارہ اختیار نہیں کرنا۔ جن ڈراموں اور فلموں اور غیر محرموں کی تصویروں اور ان کے رابطوں کو رمضان میں جس اللہ کی وجہ سے چھوڑا تھا اس اللہ کی وجہ سے سارا سال چھوڑ دیں۔ اگر یوں ہو جائے تو رمضان کے آنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے، رمضان نے جو ہمیں سبق پڑھایا تھا اس سبق کو یاد رکھیں گے نا؟ رکھیں گے نا؟ اس کو دہراتے رہیں۔ اب یہاں سے آپ گھر جائیں گے نا تو گھر جا کے سارے گھر والوں کو جمع کر کے یہ سبق سنائیں، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جن سے آپ کا تعلق ہے ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کے بتائیں روزے کیوں رکھوائے گئے تھے، بھئی رمضان کیوں آیا تھا، خام خواہ 1 مہینہ بھوکے پیاسے اور اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی وجہ تھی، کوئی مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو بھئی 1 مہینہ
ہم نے وہ کام کر تو لیے جو اللہ نے کہا، لیکن ہم متقی بھی بنے کہ نہیں بنے؟ اگر نہیں بنے تو بھئی توبہ کریں، متقی بن جائیں۔ عام طور پہ اس کی بات چلائیں۔ رمضان کے بعد رمضان کا سبق عام طور سے بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ممبروں سے بھی بات نہیں چلتی کہ بھئی تم نے بھوک کیوں برداشت کی تھی، بھئی تم نے پیاس کیوں برداشت کی تھی۔ اس لیے اس بات کو ہم بھرپور چلائیں کہ ہم نے روزے اس لیے رکھے تھے کہ متقی بن جائیں، لہٰذا تقوی کا دامن نہ چھوٹے، تقوی پہ ہمیں رہنا ہے۔ اور جب ہم متقی بن جائیں گے، جب ہم متقی بن جائیں گے، کیا مطلب؟ جب ہماری زندگیوں سے حرام کاریاں نکل جائیں گی، گناہوں کی فضا ختم ہوگی، تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اس سے اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِي شَيْئًا۔ اگر تمہارے پہلے آخری انسان، جنات، یہ سب کے سب ایک نمبر کے متقی بن جائیں، ابو بکر صدیق جیسے بن جائیں، اتقى قلب رجل واحد منکم، دنیا کے سب سے بڑے متقی بن جائیں، تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ مِمَّا عِندِي شَيْئًا۔ اگر ساری دنیا کے سارے انسان، اول بھی آخر بھی، انسان بھی اور جنات بھی، یہ سب کے سب ایک نمبر کے بدماش، فاسق، فاجر، نافرمان اور غلیظ قسم کی حرکتیں کرنے والے بن جائیں، اللہ کہتے ہیں میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ متقی بننے کا فائدہ ہمیں ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، جب تم متقی بن جاؤ گے، ہر آن ہر گھڑی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان اللہ یحب المتقین، متقی بن جاؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم متقی بن جاؤ گے تمہاری تنگیاں ختم کر دوں گا، پریشانیاں ختم کر دوں گا، مسائل کو حل کر دوں گا، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، جب تم متقی بن جاؤ گے تمہارے مخالفین اور تمہارے دشمنوں کی سازشیں تمہارے خلاف بیکار کر دوں گا۔ تمہارے جو حاسد ہوں گے، مخالف ہوں گے، جو تم سے جیلس ہوتے ہوں گے، پھر تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اسکیمیں بنائیں گے، ان کی ساری اسکیموں کو بیکار کر دوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا جب تم متقی بن جاؤ گے۔ اس لیے رمضان کا سبق ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ عام طور سے رمضان کا سبق لوگ عیدی کے دن بھول جاتے ہیں، اور عید کے دن نہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی بھول جاتے ہیں۔ ادھر عید کا چاند نظر آیا اور ادھر عید کی رات کی عشاء کی نماز غائب، فجر کی نماز غائب۔ عیدگاہ میں آئیں گے فجر نہیں پڑھیں گے۔ کیا اللہ سوچتے ہوں گے یہ کیسے بندے ہیں، ایک مہینہ میں نے ان کے نفس کو کس کے رکھا اور چاند نظر آتے ہی ایک دم بدل گئے۔ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بندے بس ایک مہینے کے لیے تھے، اللہ کی نعمتیں بس رمضان کے مہینے میں ہی استعمال کرتے ہیں، رمضان کے بعد تو کسی اور کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک میسج آیا واٹس ایپ پہ،
ایک بڑا اس پہ لکھا ہوا تھا اعلان گمشدگی، اعلان گمشدگی، کوئی گم ہو گیا ہے اس کا اعلان۔ نیچے ایک مسجد کی تصویر، اس میں 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایک ضروری اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آتے ہی مغرب کے بعد سے اس محلے کے بہت سے لوگ غائب ہیں، گم ہیں، اگر کسی کو ہاتھ آ جائیں تو ان کو فلاں مسجد میں پہنچا دے۔ یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی بندگی ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ چاند نظر آتے ہی غائب ہو، اور اس سے بھی زیادہ عجیب 10 دن جو اعتکاف میں بیٹھے، عید کا چاند نظر آتے ہی جاتے ہیں پہلے نائی کے پاس اور داڑھی منڈاتے ہیں، اور پھر ویسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ نیت کریں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یا اللہ، آپ نے جس مقصد کے لیے روزے رکھوائے تھے نا، ہم حاضر ہیں، ویسے ہی کریں گے۔ آپ متقی بنانا چاہتے تھے نا، ہم آپ کو متقی بن کے دکھائیں گے۔ آپ یہ چاہتے تھے نا کہ ہم حرام چھوڑ دیں، ہم حرام چھوڑ رہے ہیں۔ حرام ہمیں آپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے، حرام ہمیں آپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے، آپ پہ تو سب قربان کر دیں گے۔ دکانیں آپ سے زیادہ پیاری نہیں ہیں، اذان سنیں گے تو دکان چھوڑ کے مسجد میں آئیں گے۔ ہمیں آپ سے زیادہ پیارے نہیں ہیں، ہم جب دکان سے آئیں گے تو کچھ دیر قرآن کو کھول کے ضرور بیٹھیں گے، کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، تیرا ذکر ضرور کریں گے، تیرے نبی پہ درود ضرور پڑھیں گے۔ تو کیا خیال ہے، رمضان میں جو کام شروع کیے تھے ان کو سارا سال نبھائیں گے انشاءاللہ؟ سارا سال قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ؟ بے شک اتنی نہ صحیح لیکن کچھ تو ہو۔ آپ رمضان میں روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے، 4 پارے پڑھتے تھے، 15 پارے پڑھتے تھے، سارا قرآن ختم کرتے تھے۔ اب 5 پارے نہ صحیح، 15 پارے نہ صحیح، 4 پارے نہ صحیح، ایک تو پڑھ لیں، ایک نہیں تو آدھا تو پڑھ لیں۔ لیکن زندگی کا کوئی دن اب قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت تو کیجئے۔ آپ نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ جب تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو گے، اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ذخر لک فی السماء۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 29 ہوئے یا 30 ہوئے، جتنے بھی رکھے، جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھے، کان کصیام الدہر، ایسے ہوگا گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ رمضان کے 30 روزے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو
10 کر کے اس کو قیامت کے دن ادا کروں گا۔ یہ اللہ کی کریمی ہے کہ انسان ایک نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو 10 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا کوئی ایسا شخص جس نے مزدور سے 1 دن مزدوری کروائی ہو اور اس کو 10 دن کی دہاڑی دی ہو؟ 10 دن کی دہاڑی، 1 گھنٹہ کام کروایا ہو، 10 گھنٹے کی مزدوری دی ہو، ایسا کوئی دیکھا؟ 3 دن مزدوری کروائے 1 مہینے کی تنخواہ دے دے، ایسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو 10 بنا کے واپس کروں گا، 10 کا اجر دوں گا۔ تو رمضان کے 30 روزے، 30 ضرب 10 کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے۔ 1 مہینے کو 10 سے ضرب دیں گے تو 10 مہینے بن گئے۔ تو جو رمضان کے روزے رکھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، اس کو 10 مہینے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ پھر 6 روزے اور رکھے، 6 کو ضرب دیں 10 سے تو 60 بن جائے گا، تو 2 مہینے اور ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ سارا سال روزے کا اجر مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ تو شوال کے 6 روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ عید کے بعد فوراً ہی شروع کر لے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سارے روزے اکٹھے رکھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھ لے، اگلے ہفتے میں پھر 2 رکھ لے، اس سے اگلے ہفتے میں پھر 2 رکھ لے، 6 روزے ہو گئے۔ تو شعبان کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، شعبان کے روزے بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور جن کے رمضان کے روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے، تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اب بھی قضا کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ عورتوں کے روزے عموماً رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کے ہر مہینے کچھ ایسے ایام آ جاتے ہیں جن میں ان کے لیے روزہ رکھنا اللہ کی طرف سے ہی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کے جاتے ہی جلد از جلد سردی کا انتظار نہ کریں۔ کس نے زندگی دیکھی ہے؟ کون سردی تک زندہ رہے گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ان کو بھی جلد از جلد رمضان کے جو روزے رہ گئے وہ رکھ لینے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو رمضان کے مہینے میں صبح جلدی اٹھنے کا ایک نظام اللہ نے ہمیں دیا تھا، کاش کہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیں۔ رات صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سو جائیں، صبح کو جلدی اٹھ جائیں، صبح کو جلدی اٹھنا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہو کر، انسان ہو کر مرغے سے زیادہ سست تو نہ بن، کہ مرغ تو سحر میں کھڑے ہو کے اذان کی آواز بلند کرے اور تو پڑا سو رہا ہو، تو سے تو مرغا اچھا ہوا۔ جس گھر میں مرغا ہوگا اس گھر میں سحری میں ضرور آوازیں آتی ہیں، اللہ نے اس کی طبیعت بنائی ہے۔ تو کم از کم مرغے سے تو ہم گرے پڑے نہ بنے۔ مرغا تو سحری میں اٹھ کے آوازیں لگائے اور ہم پڑے سو رہے ہوں، حالانکہ مرغے کو نہ اپنا گھر چاہیے، نہ اس کو اتنا خرچہ چاہیے، نہ اس کو کپڑے چاہیے، نہ اس کو صابن چاہیے، نہ اس کو نوکری چاہیے، نہ اس کو ملازمت چاہیے، نہ اس کو اولاد کی خواہش ہے، نہ اس کو خوبصورت بیوی کی خواہش ہے، نہ اس کی اور بہت سی ضروریات ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو وہ تو کھڑے ہو کے سحری میں اذانیں دے اور ہم پڑے سو رہے ہوں، یہ کتنی بڑی بے حسی کی بات ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جو نظام اللہ نے ہمیں جلدی اٹھنے کا دیا،
اس نظام کو ہم بعد میں بھی باقی رکھیں. رات کو جلدی سو جائیں، صبح کو جلدی اٹھ جائیں. یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دین کے لیے بھی مفید ہے. جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، موذی مرضوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو رمضان اور جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اس کو اپنا ولی نہ بنا دے. جو تہجد کا اہتمام کرے گا، جو تہجد کا اہتمام کرے گا، اللہ کا ولی بنے بغیر نہیں مرے گا. تہجد کا اہتمام کریں. ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت میں. جن لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کی بجائے رات کو 3 بجے اٹھ کر 2 آنسو بہا دیں، ہزاروں وظیفوں سے پر عمل ہے. یہ ہزاروں وظیفوں سے زیادہ طاقتور عمل ہے. رات کے اندھیرے، رات کے آخری پہر کے 2 آنسو، یہ بڑے طاقتور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے کملی اوڑھنے والے، ساری رات سویا نہ کرو، ساری رات نماز پڑھا کرو، زیادہ وقت نماز پڑھو، تھوڑی دیر سو جایا کرو. اور اگر اتنا مجاہدہ کرنا مشکل لگے تو آدھی رات جاگ لیا کرو، آدھی رات سو جایا کرو. یہ بھی مشکل لگے تو 2/3 سو جایا کرو، 1/3 جاگ لیا کرو. اور کیا کرو؟ ٹھہر کے مزے لے کے اس میں قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. کتنا کرو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کتنا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں تک کہ دل سے اللہ کا غیر نکل کر دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. اتنا ذکر کرو اللہ کا. جس کو جو مسئلہ ہے گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ رات کو 3 بجے اٹھیں، 2 بجے اٹھیں، 2:30 بجے اٹھیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ایسے روئیں جیسے بچے ماں کے سامنے نہیں روتے، اپنی ضد منواتے ہیں، ایسے اللہ کے سامنے روئیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں میں سے 2 بزرگوں کو دیکھا، ایک مولانا الیاس صاحب جو مجدد تبلیغ ہیں اور ایک حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی. فرماتے ہیں میں نے 2 بزرگوں کو تہجد کے وقت روزانہ اہتمام کے ساتھ ایسے بل بلا کے روتے دیکھا ہے جیسے باپ غصے میں آیا ہوا ہے اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بچے کی زوردار پٹائی کر رہا ہے اور بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور چمٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بس کرو ابو، بس کرو ابو. ایسے میں نے ان دونوں کو اللہ کے خوف سے رات کی تنہائی میں اللہ کی محبت میں روتے دیکھا ہے. جو لوگ رات کو رونا، اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتے ہیں نا، ان کو پھر دنیا والوں کے سامنے رونے کی نوبت ہی نہیں آتی. جو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیتے ہیں ان کو دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. جو اللہ کے سامنے جھکنے کے عادی ہوتے ہیں اللہ ان کو اوروں کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتے. اس لیے رمضان نے جو ہمیں صبح کو جلدی اٹھنے والا شیڈول دیا ہے نا، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں. اپنے گھروں میں ایسی فضا بنائیں کہ عشاء کے بعد سارا گھر جلدی سو جائے اور پھر 3 بجے سارا گھر اٹھ جائے. یار اس گھر کے قریب پریشانیاں کیسے آئیں گی جس گھر کے افراد
3 بجے اٹھ کر ماں بھی جھولی پھیلا کے رو رہی ہے، باپ بھی جھولی پھیلا کے رو رہا ہے، بچے بھی مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد عورتیں مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پریشانیوں کی مجال ہے کہ اس گھر میں آئیں، مسائل کی مجال ہے کہ اس گھر میں آئیں۔ دنیا چاہیے تو بھی رات کو اٹھنے کی ترتیب بنائیں، دین چاہیے نا تو بھی رات کو اٹھنے کی ترتیب بنائیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آپ کو فرید الدین عطار جیسا شیخ بننا ہے، آپ کو مولانا روم جیسا ولی بننا ہے، آپ کو امام غزالی جیسا امام بننا ہے، آپ کو امام رازی جیسا مفسر بننا ہے، تو آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے کی عادت بناؤ، اللہ یہ ساری دولتیں عطا فرما دے گا۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے، ایسا نسخہ اکسیر ہے، کچھ نہ پوچھو، آزما کے دیکھ لیں۔ آپ جو مقروض ہیں اس کو آزما کے دیکھیں، جو بے اولاد ہیں اس کو آزما کے دیکھیں، جو بے روزگار ہیں اس کو آزما کے دیکھیں، جو بیمار ہیں اس کو آزما کے دیکھیں، جن کے گھروں میں مسائل ہیں، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کو آزما کے دیکھیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، رات کی ابتدا ہوتی ہے مغرب سے لے کے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں 4:20 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آج کل 21 پہ تھا، آج 20 پہ ہے، تو 4 اور مغرب کا وقت اندازاً 7 بجے سے لے کے 4:20 تک جتنا ٹائم بنتا ہے، اس کے 3 حصے کر لیں۔ جو آخری حصہ بنتا ہے یہ تہجد کا وہ وقت ہے، یہ تہجد کا وہ وقت ہے جب اللہ عرشوں سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اس آسمان پہ آتے ہیں، اس آسمان پہ آتے ہیں۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کے فرماتے ہیں، هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے تم میں سے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، هل من تائب فاتوب علیہ، کوئی ہے تم میں سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، هل من قضا فاعطیہ قضا، کوئی ہے ضرورت مند کہ میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کروں۔ اللہ پاک آوازیں لگاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو گہری نیند میں سے اٹھ کر آنکھوں کو مل کر اللہ کی صدا کا جواب دیتے ہیں، اے اللہ آپ پکار رہے تھے نا، کوئی دعا کرنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، اللہ میں ہوں، آ رہا ہوں، میں ہوں، یہ کہہ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ بتائیے جب اللہ نے خود بلایا ہے تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بھائی جو خود بلائے گا اس کو تو دینا ہی دینا ہے نا۔ تہجد میں اٹھنے والا اللہ کا بلایا ہوا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو اپنے گھروں میں یہ والا سسٹم، یہ والا شیڈول، یہ والا نظام الاوقات میں اور آپ شروع کر لیں۔
खुदाए पाक की कसम, अगर आपका घर रहमतों, बरकतों, मोहब्बतों का गहवारा न बन जाए तो जो कहना वो कहना। आप करके तो देखें, इस नुस्खे को आजमा के तो देखें। उठ जाएं रात को 3 बजे, सारा घर उठ के जिक्र करे, नमाज पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाह के सामने रोए। अल्लाह पाक मेरे नबी, हमारे नबी के सहाबा के बारे में फरमाते हैं, कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हार हुम यस्तगफिरून। ये मेरे नबी के जो सहाबा हैं ना, ये रात को थोड़ा सोते हैं, जब सहरी का वक्त आता है रो रो के अल्लाह से माफिया मांगते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये जो मेरे नबी के सहाबा हैं, इनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं, बिस्तर तरसते ही रहते हैं कि ये कब आके लेटेंगे। हमारे बिस्तर तो हमसे बेजार रहते हैं कि पता नहीं कब उठेगा ये। उनके लिए बिस्तर तरसते हैं, कब आएंगे। फिर आगे फरमाते हैं, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कोई नहीं जान सकता कि मैंने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है, कोई जान ही नहीं सकता। हमारे नबी का इरशाद है, जब महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा तो हिसाब किताब शुरू होने से पहले कुछ ऐलान होंगे, कुछ ऐलान होंगे, कुछ ऐलानात होंगे। उन ऐलानात में मखसूस लोगों के लिए ऐलान होगा, उनको खड़ा किया जाएगा, बेहिसाब जन्नत में भेजा जाएगा। उनसे कहा जाएगा, हिसाब किताब की जो दहशत है हम तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहते, तुम जाओ जन्नत में, पीछे हम इनसे खुद ही निपट लेंगे। इनके साथ क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम आराम से जन्नत में जाओ, ताकि हिसाब किताब की दहशत तुम्हें नजर भी ना आए। तो वो जो ऐलानात होंगे ना, उनमें से एक ऐलान होगा, ऐनल मुअज्जिनून, मुअज्जिनीन कहाँ हैं, खड़े हो जाओ, जाओ जन्नत में। अजान देने वाले कहाँ हैं, जाओ जन्नत में। एक ऐलान होगा, ऐनल अइम्मा, मस्जिद के इमाम कहाँ हैं, जाओ जन्नत में। एक ऐलान होगा, ऐन जीरानुल्लाह, अल्लाह के पड़ोसी कहाँ हैं, तो कहा जाएगा अल्लाह के पड़ोसी भला कौन है, तो कहा जाएगा अल्लाह के पड़ोसी वो हैं जो अल्लाह को उठे बैठे याद रखते थे। जाओ जन्नत में, कोई हिसाब नहीं। फिर ऐलान होगा, ऐन अल्लज़ीना ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, नहीं बल्कि इससे पहले कहा जाएगा, सयअलमु अहलुल जम'il यौम मन अहलुल करम। आज ये दुनिया देखेगी कि इज्जत वाले कौन हैं, आज ये दुनिया देखेगी कि इज्जत वाले कौन हैं। फिर उसके बाद ऐलान होगा, ऐन अल्लज़ीना ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कहाँ हैं वो लोग जो रात के आखिरी पहर में अपने बिस्तर छोड़ के अल्लाह को पुकारने के लिए खड़े हो जाते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, वो खड़े होंगे और उनको भी कहा जाएगा, जाओ जन्नत में, तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं। अगर हम अपने अकाबिर की जिंदगियों को देखें, हमारे अकाबिर की रातें ऐसे नहीं गुजरती थीं जैसी आज के मुसलमान की गुजर रही हैं। बड़ा दुख होता है, 2-2 बजे तक घरों से गानों की आवाजें आ रही होती हैं, 2-2 बजे तक गानों की आवाजें आ रही होती हैं, 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं, बच्चे उछल कूद रहे होते हैं। मैं हमारे एक साथी के घर एक दफ़ा गया, हम कहीं गश्तों में गए हुए थे, तो गश्तों से वापसी में देर हो गई, तो उसने कहा अब तो देर हो गई है, आप चले मेरे घर खाना खाएं, फिर आप बेशक जाएं। मैं चला गया उनके साथ। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे। मैं उनके घर गया तो वो होटल की रोटी ले आया, होटल की रोटी, होटल का सालन। मैंने कहा, भाई आप होटल की रोटी होटल का सालन क्यों लाएं, ये तो मैं वैसे भी खा सकता था, आपके घर आया तो आप घर की रोटी खिलाओ, बाजार की रोटी खिला रहे हो। कहा हमारे घर में अभी खाना तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ तो 12 बजे के बाद खाना खाते हैं। ये दीनदारों का हाल है।
12 بجے کے بعد کھانا کھائیں گے. ہمارے نبی کی سنت مغرب کے فوراً بعد کھانا کھانے کی ہے. مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد، اس سے زیادہ تاخیر سنت نہیں ہے. کبھی کوئی مجبوری میں کھانے کی نوبت آئی ہو تو آئی ہو، ورنہ عام طور سے ہمارے نبی کے زمانے کا معمول عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کھانے کا ہے. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے. اچھا پھر 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، 1 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر کھا کے فوراً لیٹ جاتے ہیں. ہاتھ بھی بیوی چارپائی پہ دھلائے، یا ہاتھ بھی نہیں دھوتے، کلی بھی نہیں کرتے، ویسے ہی سو جاتے ہیں. اب جب کھانا کھا کے سو گئے تو پیٹ بھی نکل رہا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، شوگر بھی ہائی ہو رہی ہے، اور کولیسٹرول بھی بن رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی سخت ہو رہا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے رات کا کھانا کھا کے سویا نہ کرو، اس سے دل سخت ہو جائے گا. رات کا کھانا کھا کے سویا نہ کرو. ہمارے نبی کی حدیث ہے رات کا کھانا کھا کے سویا نہ کرو، اس سے دل سخت ہو جائے گا. بلکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بلکہ کھانے کو ذکر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے ہضم کر لیا کرو. ذکر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ہضم کر لیا کرو. یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. الجامع الصغیر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو کھانا کھا کے سونا اللہ کے نبی کی طرف سے ممنوع ہے. اپنی زندگی کا شیڈول وہ بنائیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے. رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا. تہجد میں سارا گھر اٹھے تو کون کون اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کر کے پیار محبت سے ان سب کو اس نظام الاوقات کے لیے تیار کرے گا؟ بتائیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ گھر تندرست اور صحت مند بھی رہے گا، برکتیں رحمتیں محبتیں بھی رہیں گی، اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ہر مشکل اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.